مکہ میں مشہور تھا کہ سب سے ذہین تاجر ابو بکر ہے، سب سے زیادہ تجارت کرنے والے ابو بکر ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے مالدار بھی ابو بکر تھے۔ ان کی 3 جو ہیں وہ کپڑے کی دکانیں تھیں، 3 دکانیں کپڑے کی۔ پھر ایک وقت آیا، ابو بکر کا حال کیا ہو گیا؟ ابو بکر کا حال یہ ہوا، ایک دفعہ ٹاٹ کا لباس پہن کے مسجد نبوی میں آ گئے۔ ٹاٹ کا لباس پہننے کے لیے کپڑا ہی نہیں، اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا، ڈھانپ کے آئے تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابو بکر نے سب کچھ ہی لٹا دیا میرے نبی کے دین پہ، میرے نبی کے لیے سب کچھ ہی لٹا دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں کو ہمارے نبی نے دیکھا کہ انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ہمارے نبی نے ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر تیرا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے روح زمین پر فرشتوں کو بھیجا ہے اور ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ابو بکر کا پہلے حال کیا تھا کہ ابو بکر مکہ کا سب سے عقل مند، دانا اور مالدار آدمی تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، کوئی ہے ایسا کہ جو میرا بلال خرید کے لائے؟ جب حضرت بلال کی تکلیفیں ہمارے نبی کے سامنے آتی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا روتے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ امت سے محبت کرنے والے ہمارے نبی ہیں، ماں باپ سے بھی بڑھ کے امت سے محبت تھی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں فرمایا کہ کوئی ہے جو میرا بلال خرید کے لائے؟ تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو فرمایا کہ تو جاتا نہیں ہے، امیہ بن خلف میرا تو بڑا سخت مخالف ہے، شاید مجھے بلال دے کہ نہ دے، تو جا میری طرف سے بلال کو خرید کے لا، بلال کو خرید کے لا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ٹھہر گئے، حضرت عباس گئے، امیہ بن خلف سے کہنے لگے کہ بلال کو ابو بکر کہہ رہا ہے مجھے دے دو۔ تو حضرت بلال کو نا انہوں نے 500 دینار کے بدلے خریدا تھا، 500 دینار۔ تو وہ امیہ بن خلف کہنے لگا اگر ابو بکر نے خریدنا ہے نا، ابو بکر کو میرے سامنے لاؤ، اس کو کہو مجھ سے آگے خود سودا کریں۔ حضرت عباس گئے، میں ابو بکر، امیہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کو لاؤ، وہ مجھ سے سودا کرے۔ تو حضرت ابو بکر گئے تو امیہ کہنے لگا کہ ابو بکر بلال کو تب آزاد کروں گا کہ جب تو وہ تیرے پاس جو 2 خوبصورت غلام ہے نا
ان کے بدلے میں وہ مجھے دے دے اور 3000 دینار ساتھ لوں گا، 2 غلام بھی لوں گا، 3000 دینار بھی لوں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں تجھے 3000 دینار دیتا ہوں، تو بلال مجھے دے دے۔ میں تجھے 2 غلام بھی دیتا ہوں، تو بلال مجھے دے دے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا، اور اس نے وہ شرط لگائی تھی کہ شاید ابو بکر جو ہے وہ اس بات سے پیچھے ہٹ جائے، دوڑ جائے کہ میں تو اتنا مہنگا بلال کو نہیں خریدتا۔ بلال کا حال کیا ہے؟ بلال کے ہونٹ موٹے ہیں، رنگ کالا سیاہ ہے، لیکن بات کیا تھی کہ حضور نے فرمایا کون ہے جو میرا بلال خرید کے لائے، جو امیہ سے میرے بلال کو خرید کے لائے۔ تو امیہ کہنے لگا ابو بکر تو بڑا عقل مند آدمی ہے، تو بڑا مکے کا تاجر ہے، دنا آدمی ہے، کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ آج تو نے بلال کو خرید کے بڑا گھاٹا لے لیا، تو نے بلال کو خریدا ہے اور رومی غلام، خوبصورت غلام تو نے مجھے دیے ہیں، 3000 دینار بھی اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے۔ ابو بکر آج تو بڑے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے پہلی دفعہ تو میں منافع کا سودا کر رہا، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ تجھے پتہ نہیں کہ اس کو آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ ابو بکر کو جنت دے گا۔ میں نے تو جنت کا سودا کیا ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے؟ آج پہلا سودا ابو بکر کا ٹھیک ہوا ہے، باقی سارے ہی غلط تھے، باقی سارے ہی دنیا کے لیے تھے۔ آج ہی تو سودا ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔